بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بنو امیہ کا حسین و جمیل نوجوان موسیٰ بن محمد سلیمان ہاشمی اپنے عیش و عشرت، خوش لباسی اور خوبصورت کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ میں زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ انواع و اقسام کے کھانوں سے اس کا دسترخوان ہمہ وقت لبریز رہتا، زرق برق ملبوسات میں لپٹا مجلس طرب سجائے ساری رات غم و آلام دنیا سے بے خبر پڑا رہتا۔ ایک سال میں 3,03,000 دینار کی آمدن تھی، جسے مکمل طور پر اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دیتا۔ اس نے شارع عام پر نہایت بلند و بالا خوبصورت محل بنوا رکھا تھا۔ اپنے محل میں بیٹھا کبھی تو وسیع گزرگاہوں کی رونقوں سے محظوظ ہوتا اور کبھی پچھلی جانب واقع شاندار باغ میں مجلس طرب سجاتا۔ محل میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک قبہ تھا، جس میں چاندی کی کیلیں تھیں۔ اس کے بیچ میں ایک قیمتی تخت خاص شہزادے کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ موسیٰ اس پر شان و شوکت کے ساتھ بیٹھتا۔ ارد گرد دوست احباب کی نشستیں ہوتی، پشت پر خدام و غلام بادب کھڑے ہوتے۔ قبے کے باہر گانے والوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جہاں سے وہ نغمہ و سرور کے ذریعے اس کا اور اس کے دوستوں کا دل بہلاتے۔ کبھی خوبصورت گانے والیاں بھی رونق مجلس بڑھاتی۔ رات ڈھلے عیش و عشرت سے تھک کر کنیزوں میں سے جس کے ہمراہ چاہتا شب باشی کرتا۔ دن کو شطرنج کی بساتیں جمتی، کبھی بھولے سے اس کی مجلس میں موت یا غم و آلام کا تذکرہ نہ چھڑتا۔ اسی عالم سرمستی و شباب میں 27 سال گزر گئے۔ ایک رات وہ اسی طرح عیش و عشرت میں محو تھا کہ یکا یک ایک دردناک چیخ کی آواز ابھری، جو گانے والوں کی آواز کے مشابہ تھی۔ اس نوجوان کے کانوں سے ٹکرانا تھا کہ محفل پر سناٹا جاری ہو گیا۔ موسیٰ نے قبے سے سر نکالا اور آواز کا تعقب کرنے لگا۔ شراب و شباب کا یہ رسیا اس کربناک آواز کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا۔ غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو تلاش کرو اور میرے پاس لاؤ۔ غلام و خدام محل سے باہر نکلے۔ انہیں قریب مسجد میں ایک کمزور لاغر اور نحیف نوجوان ملا، جس کا بدن ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ رنگ زرد، لب خشک، بال پریشان، 2 پھٹی چادروں میں لپٹا رب کائنات کے حضور مناجات کر رہا تھا۔ خادموں نے اسے ہاتھ پاؤں سے پکڑا اور موسیٰ کے سامنے حاضر کر دیا۔ موسیٰ نے اس سے تکلیف کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے کہا، دراصل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ دوران تلاوت ایک ایسا مقام آیا کہ اس نے مجھے بے حال کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، وہ کون سی آیات تھیں؟ میں بھی تو سنوں۔ نوجوان نے تعوذ تسمیہ کے بعد یہ آیات تلاوت کی۔ بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے۔ نتھری شراب پلائے جائیں گے، جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہے کہ للچائیں للچانے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہے پیتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے بعد نوجوان نے کہا، اے فریب خوردہ، بھلا وہ نعمتیں کہاں اور تیری یہ مجلس کہاں؟ جنتی تخت کچھ اور ہی ہوگا، اس پر نرم و نازک بستر ہوں گے، سبز قالینوں اور بستروں پر ٹیک لگائے لوگ آرام کرتے ہوں گے۔ وہاں 2 نہریں ساتھ ساتھ بہتی ہیں، وہاں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، وہاں کے میوے کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ان سے جنتیوں کو کوئی روکنے والا ہوگا۔ اہل جنت جنت کے پسندیدہ عیش میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں انہیں کوئی ناگوار بات سنائی نہ دے گی۔ وہاں اونچے اونچے تختوں کے گرد چمکدار آبخورے قطار سے رکھے ہوں گے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کے لیے ہوں گی، اور کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے آگ ہی آگ ہوگی، آگ بھی ایسی کہ کبھی سرد نہ ہونے والی۔ کافر اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب کبھی موقوف نہ ہوگا، اور اس میں اوندھے منہ پڑے ہوں گے،
اور جب انہیں سر کے بل گھسیٹا جائے گا تو کہا جائے گا لو یہ عذاب چکھو۔ ان پراسر کلمات کے باعث موسیٰ کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ بے اختیاری میں تخت سے اترا اور نوجوان سے لپٹ کر رو پڑا۔ پھر تمام خدام و غلام و کنیزوں کو رخصت کر کے نوجوان کو ساتھ لیے گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ کر اپنی جوانی کے ضائع ہونے پر خود کو ملامت کرنے لگا۔ نوجوان اسے دلاسا دیتا اور اللہ تعالیٰ کی ستاری و غفاری یاد دلاتا رہا۔ اس عالم میں پوری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے سچی توبہ کی، تازہ غسل کیا اور نوجوان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور عبادت الہی کو اپنا مقصد بنا لیا۔